اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہر آدمی جانتا ہے گناہ اور نیکی کو۔ میں آج ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں شاید آپ وہ اس ویڈیو میں پہلی دفعہ دیکھیں یا آپ کے لیے وہ نئی باتیں نہ ہوں، لیکن میں انہیں ایک ترتیب میں بیان کروں گا تو آپ کے سامنے اس کے معنی ایک اور انداز سے آپ کے سامنے اس کے معنی آئیں گے۔ وہ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے نیکی وہ ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کی جائے اور ان سے انحراف کیا جائے تو اسے گناہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا حضرت، فلاں جو نالا تھا، جو نہر تھی، اس کے پتن پر کوئی جانوروں کے باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے وہاں ایک ٹیلا گاڑ دیا ہے تاکہ جہاں اس ٹیلے کے ساتھ لوگ اپنے جانوروں کو باندھ سکیں، کیونکہ بسا اوقات جانور پانی میں داخل نہیں ہوتے، وہ زور لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے نیکی کا کام کیا، بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے، یا حضرت، میں فلاں نہر سے فلاں پتن سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کسی نے اس پتن پر ایک ٹیلا گاڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر اس کے ساتھ کسی کا پاؤں ٹکرا جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، میں نے اسے اکھاڑ دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم نے بھی نیکی کا کام کیا، بیٹھ جاؤ۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر ظاہر نظر سے دیکھا جائے تو دونوں نے ایک دوسرے کے الٹ کام کیا، یعنی ایک شخص نے وہ قلعہ وہاں پر گاڑ دیا اور دوسرے شخص نے وہ قلعہ وہاں سے اکھاڑ دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں نے نیکی کا کام کیا ہے، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کی نیت کا اعتبار کیا گیا، یعنی دونوں کی نیت نیک تھی، دونوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کام کیا تھا، اس لیے دونوں کا یہ کام نیکی میں شمار ہوا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں کو آپ کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، الہام کر دیا ہے۔ یعنی کیا چیز نیکی کی میں شمار ہوتی ہے اور کیا چیز گناہ میں شمار ہوتی ہے، آپ اس میں اپنے دل سے پوچھئے۔ کچھ بزرگوں کا کہنا ہے، نیکی وہ ہے جس کام کو کرتے ہوئے آپ کا دل متردد نہ ہو، وہ نیکی ہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے آپ کا دل متردد ہو، اس کو گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ معزز سامعین، دیکھیے، ظاہر بات یہ ہے کہ ہر کام کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھی نیت سے کریں گے تو وہ نیکی شمار ہوگا، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں گے، کسی کے خلاف کریں گے، کوئی ایسی بات ہوگی، شرعی احکام کے خلاف ورزی کریں گے،
तो वो आपके गुनाह में शुमार होगा। यानी मकसद नतीजा ये निकलता है कि जो काम इंसानी फलाह के लिए किया जाएगा, ज़ाती फलाह के लिए किया जाएगा, उसमें लालच शुमार ना होगा और उससे दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो वो नेकी शुमार होगा। और जिस काम से इंसानियत का नुकसान हो, दूसरे का नुकसान हो, तो वो गुनाह में शुमार होगा। अब एक और छोटा सा मसला हमें बताया जाता है या हम सुनते हैं कि इतनी इतनी नेकियां मिलेंगी, यानी नेकियों की तादाद बताई जाती है। किरात कुरान के बारे में भी यही कहा जाता है, अगर आप एक लफ्ज का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो उस एक लफ्ज के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी। यानी तादाद में नेकियों का बताया जाता है। और ये नहीं बताया जाता कि वो नेकियां होंगी, जिनकी गिनती होगी, उनका वजन क्या होगा। लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला जब लोगों का हिसाब किताब लेगा तो मीज़ान कायम करेगा, वहां पर गिनती नहीं होगी, वहां पर वजन होगा। यानी दुनिया में हमें नेकियों की गिनती बताई जाती है, सवाब की गिनती बताई जाती है, और आखिरत में अल्लाह ताला उनका वजन करेगा। जिसका वजन भारा होगा वो अच्छी जिंदगी में होगा, और जिसके वजन हल्के होंगे वो मुश्किल की जिंदगी में होगा। या दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं हम कि जिसके वजन भारी होंगे वो जन्नती होंगे, और जिनके वजन हल्के होंगे वो दोज़ख में होंगे। अल्लाह हर मुसलमान को दोज़ख से अपनी पनाह में रखे। अब फिर वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, इन्नमल अमालो बिन्नियात। अगर नीयत में खलूस होगा तो उस वक्त वजन भारी हो जाएंगे, और अगर खलूस नहीं होगा, दुनियादारी जाहिर के लिए होगा, तो उसके वजन खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और वो अमाल हवा में उड़ जाएंगे। यानी एक तो जब कोई काम करें तो उसमें इंसानी भलाई का ख्याल हो, और दूसरा खलूस नीयत, नेक नीयत से किया जाए तो उसमें वजन पैदा होंगे। यानी जिस कदर आप में इखलास ज्यादा होगा, उसी कदर उसका वजन भारी होगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो मुसलमानों के औज़ान को भारी करेगा और हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये बात तो आप सब लोग भी जानते थे, मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने रख दी है कि अगर किसी अच्छी बात को बार बार रिपीट किया जाए तो उसका असर अच्छा होता है। अल्लाह आपका हामियो नासर हो और आप पर अपनी रहमतें नज़र फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।